بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلى الله خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مومن اور منافق کی پہچان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جو کہ باپ محمد و آل محمد نے کر نواز اللہ بہتی واجب اکرام برادران اسلام و دین، آج کا جشن ظہور مرتضیٰ، جشن ظہور مصطفیٰ اور جشن صادق آل محمد یعنی نانا اور نواسہ کی آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لارائب اور بیعت کتاب میں مومنین پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بے شک اللہ نے مکہ کے مومنین پر احسان کیا جب ان میں رسول آئے۔ یعنی رسول پاک کی جو آمد ہے، آمد مصطفیٰ جو ہے، اللہ اپنی لارائب اور بیعت کتاب میں اعلان فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی آمد مومنین پر احسان ہے۔ یعنی جو ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے، مومن پر جو احسان کیا ہے، اس احسان کا دوسرا نام ظہور مصطفیٰ۔ اللہ نے مومنین پر، کن مومنین پر؟ یہاں پر اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب اللہ نے مکہ کے مومنوں میں رسول پاک کو بھیجا، من انفسہم، جو ان میں سے تھا، کن میں سے؟ مومنوں میں۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، کن مومنوں پر احسان کیا؟ جن مومنین کا تعلق مکہ کے ساتھ، اور جن مومنین میں ہمارا رسول آیا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے کہ من انفسہم، وہ ان کا جز بن کر آیا ہے، عیسیٰ بن کر آیا ہے، ان کا حصہ بن کر آیا ہے۔ اچھا، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ مثلا آپ مثال دے رہا ہوں، جب ہم پتوں سے آ رہے تھے تو رستے میں کسی دوست نے پوچھا، عمر نے پوچھا کہ شاید آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کھڑا امام بعد مومنین میں جشن ظہور پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی ابھی ہم مکہ میں ہیں اور ہمارے
ہمارے آنے سے پہلے مومنین کا وجود پہلے سے معلوم ہے. ابھی رسول آیا نہیں، حضور آئے نہیں. اللہ پہلے فرما رہا ہے کہ میں نے مکے کے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں میرا رسول محمد آیا. یعنی نبی کے آنے سے پہلے نبی جن میں آیا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مومنوں کا گھر تھا، کافروں کا گھر نہیں تھا. وہ مومنین کا گھر تھا، وہ کافرین کا گھر نہیں تھا. یعنی جن میں حضور آئے ہیں وہ بھی مومن، آنے والا بھی مومن، آنے والا بھی مومن، اور جن میں رسول پاک آئے ہیں وہ بھی مومن. اچھا، جب رسول پاک آئے ہیں اس وقت کون سے مومن تھے جن کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہا؟ جناب حضرت عبد المطلب رسول پاک کے پاک دادا، پہلا مومن عبد المطلب. رسول پاک کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، جناب سیدہ آمنہ بنت وہب. رسول ان میں آیا. اللہ ان چار ہستیوں کو قرآن میں مومن کہہ رہا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد. یہ ہے اللہ کی نظر میں مومن. اللہ فرمایا کہ میں نے ان مومنوں پر احسان کیا جن کا تعلق مکہ کے ساتھ، تو حضور مکہ میں ہے. اچھا، رسول پاک کی آمد سے پہلے درود پڑھنے محمد والے بارے دیکھ پھر سے بات پڑھ گیا. ایک میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک کی آمد سے پہلے اصنام الدنیا کلہا اصبحت منکوشۃ. رسول پاک کے میلاد کا تعلق رسول پاک کے والدین کے ساتھ. اگر میلاد منانا ہے تو کم از کم جناب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ علیہ السلام ان کے ساتھ اگر آپ کا ایمانی تعلق ہے تو پھر آپ میلاد منانے کا حق رکھتے ہیں. جڑے بندے نے رسول پاک کے والدین کو بھی نقل کفر نباشد کافر نہیں کیا. رسول پاک کے والدین کو کافر لکھا کتاب، رسول پاک کی والدین کو کافر لکھا کتابوں میں، تو ہم ان والدین کو رسول پاک والدین کو کافر لکھنے والوں پر گل بھی غلط کرتے ہیں. وہ جو بھی ہے ہم ان پر آج بھی لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے میرے پاک نبی کے جو پاک نبی کو جو پاک گود عطا فرمائی ہے وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وسلم. اچھا، پاک بی بی کے فضائل کا پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، رسول پاک کی والدہ کے فضائل کا پہلا جملہ. پہلا جملہ یہ ہے کہ اِنَّا أَصْنَامَ الدُّنْيَا أَصْبَحَتْ كُلُّهَا مَنْكُوشَةٌ. یعنی پوری زمین پر، اور میری اصل میں آواز ڈبل آ رہی نا تو میں نے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بھی پڑھنا بیان دے تو ہم شاید پہلے سینس ہی نا یہ اعلان ہے چلو ڈبل آواز یہ اعلان ڈبل آواز نہیں آنی، ڈبل آواز آتی ہے. درود پڑھ لے.
ذکر پھر سوال اللہ کی زمین پر جتنے بھی بت تھے بتوں سے دنیا بھری کہ جتنے بھی بت سن رسول پاک کی آمد سے پہلے جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رسول پاک کے پاک نور کی بی بی امینہ بنی ہے دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ گر گئے اور ہر ایک گرنے والے بت نے یہ کہا کہ آج حضور کی ماں نور مصطفیٰ کا امین بن چکی ہے درود پاک پڑھیں فضائل کا اس میں جملہ کہ اِنَّا عرشا ابلیسا اصبح منقوصا ابلیس کا تخت شیطان کا تخت زمین پہ گر گیا یعنی شیطان جو ہے اس کا بھی تخت ہے یہ بھی شیاطین ہے ان کا یہ بادشاہ ہے اس کا تخت زمین پہ گرا اور غیبی آواز آئی آج آمنہ نور مصطفیٰ کا امین بن گئی تیسرا فضائل کا جملہ پاک سیدہ کا کہ ان ابلیس غرق فی البحر 40 یوما رسول پاک کا نور جب جناب سیدہ میں منتقل ہوا ہے سیدہ آمنہ میں تو شیطان 40 دن تک سمندر میں غرق رہا بندے نہیں کہتے ڈوب کے مر جاتا 40 دن تک ڈوب کے مریا جائے کہ بن کی گیا جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نور مصطفیٰ کی پاک بی بی امینہ بنی ہے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پاک نبی کی آمد کی ہوئی یہ روایت کے جملے ہیں خطیب کے جملے نہیں اچھا اگلا جملہ اگر میں پنجابی کا پڑھا ہے تو آپ مزہ نہیں آتا روایت کے جملے ہے کہ اِنَّا كُلَّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ نَتَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ فَقَالَتْ ظَهَرَتْ آمِنَةُ بِنْتِ وَهْبٍ بِمُحَمَّدٍ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اس وقت جس دن جس رات رسول پاک کی آمد ہوئی ہے میلاد والی رات قریشیوں کے جتنے بھی جانور تھے اللہ نے ان کو زبان عطا فرمائی قریشیوں کے جتنے بھی قریشیوں کے جتنے بھی جانور تھے اللہ نے ان جانوروں کو میلاد والی رات ایک زبان عطا فرمائی اور ہر جانور نے مثلا جانوروں میں جس کے گھر میں اونٹ تھا اونٹ بولا ہے جس کے گھر میں گھوڑا تھا گھوڑا بولا ہے جس کے گھر میں بکری تھی وہ بکری بولی ہے جس کے گھر میں بکرا تھا وہ بکرا بولا ہے اللہ نے ان کو زبان عطا فرمائی ہر ایک جانور نے اپنے مالک کو اٹھا کر مبارک دی ہے اٹھ نبی آ گیا یعنی پاک نبی کی آمد پر جتنے بھی روئے زمین پر جانور تھے وہ بولے اور جانوروں نے بول کر مبارک دی رسول پاک کی آمد کی مبارک دی جانوروں نے یہ مطلب ہے کہ جناب بندہ ہو کے مبارک نہ دے لے جو بندہ ہو کر مبارک نہ دے یہاں پر جتنے بھی جانور تھے چاہے حلال تھے چاہے حرام تھے چاہے ویسے جتنے بھی جانور تھے
تھے وہ ایک دوسرے کو اپنے بالوں کو اٹھا اٹھا کر مبارکیں دے رہے تھے کہ آج سیدہ آمنہ نور مصطفیٰ کی امیر بن گئی. روز پاک پڑھ لیں. اللہ میرے پاک بیوی کی فضائل کا جملہ یہ ہے کہ اِنَّا مَرَّ وَحْشُ الْمَشْرَقِ إِلَى وَحْشُ الْمَغْرِبِ بِالْبَشَارَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْبَحْرِ بَشَّرَ بَعْضُهَا بَعْضًا. جڑے بندے کہتے ہیں رسول پاک دی آمد یا محمد والے محمد دی آمد تے جلوس نہیں کٹنا چاہیے. جلوس والی روایت میں پڑھ رہے ہیں کہ جتنے مشرق میں جانور تھے جانوروں نے مشرق سے جلوس نکالا اور جتنے مغرب میں جانور تھے ایک دوسرے کو ایک جانور نے دوسرے جانور کو بول کر مبارک دی ہے کہ آج آمنہ کا لال آ گیا. ایک مومن تھا عاشق رسول تھا وہ مدینے کے بعد حسرت ہر ایک دی کہ میں مدینے جاواں اللہ کرے ایسے سارے ہی چلے گئے. بڑی صاحب وہ دکھائے سی کہ میں جالی نو اکھلا ہوا جڑے جالی دے کے کھڑے سن ہوتے چھوڑتے انہوں نے آتر رانا مکرہ جدو اس نے کوشش کی تھی کہ میں آج جالی رسول پاک دے جالی نو چوما سینے نہ لاواں انہوں نے بڑا ماریا تو پھٹیا لیکن ہے کہ وہ بڑا عشق نال گیا سی لیکن تشدد ہوا اس میں اتنا تشدد ہوا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد پھر وہ اپنے ہوٹل میں آ گیا تو ساری رات اس کو نیند نہیں آئی. روتے روتے وہ سو گیا. رسول پاک کی زیارت خواب میں ہو گیا. جشن صاحب کا سکتا ہے ساؤنڈ یہ ہے جب ایک ساؤنڈ جب جشن جدو ہوئے تھوڑی دیر بانی کو ساؤنڈ چاہیے آ گیا قدیم یا ذاکر دی بنت ضائع لگی. اچھا حضور کی زیارت ہوئی اس کو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا پاک کیتا میں روزے دی جالی جو ہاتھ نہیں لا سکیا تھے چوکیدار نے مجھے بڑا مارے ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا چپ کر تو جالی نے رونا جالی والا تیری زیارت کرواؤں فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ بس یہ چوکیدار ہے اور ان کا ضرور رہنا ضروری ہے. خود کے اندر 4 سترہ دیکھیا نے جنہی میں پڑھ رہا ایک اور صاحب نے 17 کیا سن میں نے یاد کر لی تاکہ جشن کا ماحول جو ہے جشن کے مطابق خوبصورت ہو. اس نے اس عاشق نے اس شاعر نے شاعر کو انہیں اتنے ہونے چاہتا ہے کہ صدر میں نے لکھی کہ مینو بھی ایک بار بلا لے اے سردار مدینے دا. مینو بھی ایک بار بلا لے اے سردار مدینے دا میرے آیا تنگ نہیں ہوتا اے بازار مدینے دا. مینو بھی ایک بار بلا لے اے سردار مدینے دا میرے آیا تنگ نہیں ہوتا اے بازار مدینے دا. بھولا نالوں پیاری لگی پیاری دھرتی آقا دی. بھولا نالوں پیاری لگی پیاری دھرتی آقا دی. سونا نالوں زیادہ چبیا چوکیدار مدینے دا.
مینوں بھی ایک بار بلا لا اے سردار مدینے دا میرے آیا تنگ نہیں ہوتا ایک مدینے دا پھلاں نالوں پیاری لگی پیاری لگتی آقا دی سولا نالوں زیادہ چلیا سولا نالوں زیادہ چلیا چوکیدار ہمارے بھائیوں نے رسول پاک کی جو آمد ہے یعنی جو میلاد والی تاریخ ہے وہ 4 طریقہ لیا کنیا تھی تو میرے پاس ہوتا ہے تاریخ خمیس میں 4 ڈیٹیں لکھی ہوئی بہت بڑے ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث مورخ ان کی کتاب تاریخ الخمیس اس میں لکھا کہ قیل کہا گیا ہے کہ رسول پاک دنیا میں 2 ربیع الاول کو ہے وقیل العاشر من ربیع الاول اور ایک روایت یہ بھی لکھی گئی کہ رسول پاک 10 ربیع الاول کو آ گئے وقیل اسنا اشراء من ربیع الاول من لیلۃ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا کہ رسول پاک 12 ربیع الاول کو آئے وقیل السابع عشر من ربیع الاول اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ رسول پاک دنیا میں 17 ربیع الاول کو آئے سبحان اللہ یہ کتاب لکھی ہو مولوی ہوگی آمد کا کتاب نہیں لکھ سکتے اور یہ بڑی بہت بڑی کتاب عربی کتاب ہے اور یہ عربی کتاب اس کا ابھی تک ترجمہ بھی نہیں میں اس کتاب سے حوالہ آپ تک پہنچا تجھے پریشان نہیں ہوتا یعنی 4 تاریخیں لکھ دی گئی رسول پاک کی آمد 2 ربیع الاول 10 ربیع الاول 12 ربیع الاول بلکہ ایک ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے انہوں نے لکھا کہ 87 ربیع الاول ولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک 9 ربیع الاول کو دنیا میں وہ 9 نو منا دے رسول پاک جس گھر میں آئے ہیں ان گھر والوں نے اگر مور لگائی ہے تو 17 پر مور لگائی رسول پاک کی آمد حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب عبدالمطلب نے جناب سیدہ آمنہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اگر مور لگائی ہے مثلاً جناب عبدالمطلب سے لے کر آخری حجت تک وہ ہے کہ رسول پاک کی پاک آمد ہوئی ہے 17 ربیع الاول آج میلاد ہے میرے نبی کا آج میلاد ہے ساتھ کی آل محمد کا بھی دنیا میں آنا آج ہے نانے کا بھی دنیا میں آنا آج ہے اور جنہ زور کسی مہیسہ دے لا دے جے تھوڑی گل کر لو لا دے جے زور مہیسہ دے سب سے زیادہ اگر تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی اور مومن ہے تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے تو 17 ربیع الاول پر زور لگا اچار جی بیٹھے سبحان اللہ پریشانی کی گل 4 یا 5 طریقے لکھ دیا بڑے بھائی تو میں شاید پچھلے باری بھی روایت پڑھی ہے لیکن میں دوبارہ اپنے انداز میں ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں بابے بلے شاہ سرکار دے مرید نے پوچھا کہ بابا جی تسی اللہ دے ولی ہو تے تسی دسو نا رسول پاک دی آمد کدوں ہوئی سبحان اللہ سیانے جی بیٹھے نے تسی سرکار دسو جی وہ بابے سرکار جڑا اللہ دا ولی ہوے تے روٹی شکر ادا کر کیا کہنے سمجھ ہے مولوی کی بات اور ہوتی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے بابا جی سرکار نے فرمایا کہ او بچیا آپ کو اینا مسیح والے مولویوں کو پوچھنا ایک ہی کہتے ہیں اور میں کہہ مسیح والے مولویوں نے رسول پاک کو 4 یا 5 جگہ تے تقسیم کر دیتا ہے کوئی کہہ رہا 2 نو آئے نے کوئی کہہ رہا 9 نو آئے نے کوئی کہہ رہا 10 نو آئے نے کوئی کہہ رہا 12 نو آئے نے کوئی کہہ رہا ہے 17 نو آئے نے اور تسی اللہ دے ولی ہو اور تسی دسو کہ رسول پاک دی
آمنوا تو وہی ہے جو بابے سرکار نے بلے شاہ سرکار نے کمال کرتا انہوں نے فرمایا کہ نہ چنی دی نہ چکے دی، نہ چنی دی نہ چکے دی، نہ گورے دی نہ پگے دی، نہ چنی دی نہ چکے دی، نہ گورے دی نہ پگے دی، انیت سائیں سانو گل سنائی آدم تو بھی لگے میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ الناس اے لوگوں کنت نبی و آدم بین الماء والطین کہ میں محمد مصطفیٰ اس وقت تین نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا، محمد نبی تھا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو نور خلق فرمایا ہے علی وہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اول نور جو خلق ہوا ہے اس وقت خلق ہوا ہے کہ اذ لم تکن سماء مبنیۃ، حدیث اور مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جس وقت نہ آسمان بلند کیا گیا تھا ولا ارض مدحیۃ، نہ زمین کا فرش بچھایا گیا تھا، ولا شمس مضیۃ، نہ سورج کو چمکایا گیا تھا، ولا لیل مظلم، نہ تاریک رات پیدا ہوئی تھی، ولا نہار مظلم، نہ روشن دن پیدا ہوا تھا، ولا جبل راسن، نہ اونچا پہاڑ تھا، ولا نجم سارن، نہ جلتا ہوا ستارہ تھا، ولا قمر منیر، نہ کوئی روشن چاند تھا، ولا ریح بہبود، نہ چلتی ہوئی ہوا تھی، ولا سحاب یسکبور، نہ برسنے والا بادل تھا، ولا برق یلمع، نہ چمکنے والی بجلی تھی، ولا روح تنفس، نہ سانس لینے والی روح تھی، ولا ماء ترد، نہ بہتا ہوا چشمہ تھا، ولا نار تتوقد، نہ جلتی ہوئی آگ تھی، ان کا قبل کل شیء، مولا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہر شے سے پہلے تھا لیکن تھا چھپا ہوا، ہر شے سے پہلے تھا، ومن کا کل شیء، تو نے ہر شے کو ایجاد کیا، وابدا کا کل شیء، تو نے ہر شے کا خلق کرنے والا ہے، وَأَغْنَيْتَا وَأَفْقَرْتَا وَأَحْبَبْتَا وَأَحْيَيْتَا وَأَذْهَبْتَا وَأَبْقَيْتَا وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَا، یا اللہ تو غنی بھی بندوں کو تو کرتا ہے، امیر بھی تو کرتا ہے، غریب بھی تو کرتا ہے، زندگی بھی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے، ہنساتا بھی تو ہے، روانا بھی تو ہے، ہنسانا بھی تو ہے، ہنساتا بھی تو ہے، رلاتا بھی تو ہے، زندگی بھی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے، اور تو عرشوں کا مالک بھی ہے لیکن تھا تو چھپا ہوا، نظر نہیں آ رہا۔ اور حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں اللہ نے خود ارادہ کیا کہ بندے مجھے اللہ کہے، میں چھپا ہوا خزانہ، کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، جب وہ تھا تو وہ چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر اس چھپے ہوئے خزانے نے خود ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے اللہ کہے، اللہ سی ایک اللہ سی، اللہ سی ایک اللہ سی، اللہ نہیں، اللہ فرما ہے کہ میں خود، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ کو اللہ سے ہی محبت ہوگی، محبت تو حب سے ہے، پھر مجھ کو محبت ہوگی یا اللہ کس سے، جب کوئی چیز ہی نہیں، جب آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، ہوا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، روح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر تجھ کو کس سے محبت ہوئی؟ حدیث قدسی کے جملے ہے کہ پھر مجھ کو مجھ سے ہی محبت ہو گئی، پھر مجھ کو مجھ سے عشق ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ فرما رہا ہے کہ پھر میں نے خود ارادہ کیا کہ لوگ مجھے اللہ
کریں گے؟ لوگ مجھے خلق تو کا یا محمد، اے محمد پھر میں نے تجھے خلق کیا، تو خلق تو خلقہ بھی ہے، خلق تو کا یا محمد، پھر میں نے محمد مصطفیٰ تجھ کو خلق کیا تاکہ لوگ مجھے اللہ کہیں۔ ٹی وی تو ماشاء اللہ سارا دن تعریف ہے، بڑی ادھارنے میں ٹی وی آ گیا، جی میں ماشاء اللہ ترقی ہو رہی ہے، کوئی کار ایسا نہیں جس کا میں ٹی وی، ہر کار میں ٹی وی ہے، ایل سی ڈی ہے۔ اچھا ٹی وی دے وچ مشہوری نہیں آندی یعنی مشہوری دے وچ ایک مسئلہ اگر موبائل کی مشہوریت نال تصویر بھی موبائل دی، اگر گھڑی دی مشہوریت نال تصویر بھی گھڑی دی ہے، جس چیز دی مشہوری اس چیز دی تصویر بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اکیلا تھا، میں اللہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اللہ کہیں، پھر بھی مجھے حسنین کے نامے کا پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ مشہوری اپنی کرا رہا ہے، تصویر محمد کی دکھا رہا ہے۔ محمد ہے محمد پھر میں نے تجھے خلق کر کے درود پڑھنے محمد ہر سال مکہ میں دائیاں آتی تھی، یہ بچوں کو جو تعلیم پڑھائی کرتا ہر سال آتی تھی۔ جی بالکل۔ اچھا جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ امیر بچوں، جو امیر بچے تھے ان کو دائیاں لے کر چلی گئی، کیونکہ رسول پاک یتیم تھے، ان کے والد نہیں تھے، وہ بیبیاں کو ذرا عمدہ لالچ بھی، جس بچے کا والد موجود ہو اس سے زیادہ پیسے کی توجہ ہے، تو رسول پاک تو یتیم تھے، اس لیے رسول پاک کو کسی نے اٹھایا نہیں، حضور کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ صاحب کتاب قصص الانبیاء قبلہ لکھنے والے ہیں غلام نبی، ایک کتاب لکھی ہے غلام نبی نے غلام یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کتاب نہیں، یہ شیعہ کتاب قصص الانبیاء جو کتاب شیعہ کتاب نہیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ کے نصیب رسول پاک، جس سواری پر دائی حلیمہ سعدیہ آئی تھی وہ سواری جنگلی تھی، کمزور تھی، جیسے اچھا اس جب بی بی نے رسول پاک کو اٹھایا تو رسول پاک اس دن 3 دن کے لیے، رسول پاک کتنے دن ظاہری 3 دن۔ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ جیسے رسول پاک کو دائی حلیمہ سعدیہ نے اپنی اس جنگلی سواری پر سوار کیا، اس سواری کا لنگڑا پن ختم ہو گیا، وہ کمزور تھی، اس میں طاقت آئی، وہ سستی اس میں رفتار پیدا ہوئی، وہ جو اگلی سواریاں نکل گئی تھی وہ دائیاں جو آئی تھی، وہ جو اگلی سواریاں آگے چلی گئی تھی، چلو میں اس سواری کو نام لے رہا ہوں، وہ جڑے اگے گدے نکل گئے سن گدے، وہ گدے کھڑے ہو گئے، کتاب کے جملے میرے ان گدوں نے کھڑے ہو کر ایک دوسرے
معمولی بچہ نہیں ہے، وہ نبیوں کا نبی آ رہا ہے۔ چلو ایک اور میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ روایت ہمارے دیوبند بھائیوں کی کتاب مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی در کتاب مدارج النبوت می فرمایند ان حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے گفتہ کے در شب شد دیدم کے با مقام مائل شد با مقام ابراہیم و سجدہ می رفت۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی روایت فرماتے ہیں کہ جناب عبدالمطلب علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ روایت عبدالمطلب علیہ السلام سے ہے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میلاد والی رات، ظہور والی رات، در شب شد دیدم کہ میں خانہ کعبے میں موجود تھا، کہ میں نے کعبے کو دیکھا، مقام ابراہیم کی طرف سے کعبہ جھک کر نبی کو سلام کر رہا۔ کعبہ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف سے رسول پاک کو سلامی دے رہا ہے۔ صرف کعبے نے سلامی نہیں دی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ بس سجدہ بھی رفت، جھکنے کے بعد خانہ کعبے نے اس طرح جس طرح انسان سجدہ کرتا ہے، کعبہ سجدہ کر رہا توجہ ہے، پہلے جھکا ہے، ایک کوئی بڑا پیر نہیں آ جائے، کوئی مرشد آ جائے، پیر آ جائے یا بڑی بستی آ جائے، کسی جھوک کے سلام نہیں کرتے توجہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس کو کائنات جا کے جھکتی ہے، میرا نبی وہ ہے جس کو کعبہ جھک رہا ہے۔ کعبہ جھکا پھر سجدے میں گیا، پہلے جھکا پھر سجدے میں گیا، اور فرماتے ہیں جناب عبدالمطلب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آواز تکبیر میں آمد، اور میں نے سجدے کی حالت میں کعبہ جو سجدے میں تھا اس سے ایک تکبیر کی آواز بھی آ رہی تھی، تسبیح کی آواز آ رہی تھی، الآن قد طہرنی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین۔ کعبہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، آج مصطفیٰ کے وسیلے سے تو نے مجھے بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا، اور مشرکین کی نجاست سے اور بتوں کی پلیدگی سے آج میں پاک ہو گیا ہوں۔ کعبہ کی دیواریں ہیں پتھر کی، پتھر کی دیواریں، یعنی ان پتھر کی دیواروں کو بھی، پتھروں کو بھی پتا تھا کہ رسول پاک نبی ہے۔ جانوروں نے احترام کیا، ان کو بھی پتا تھا کہ رسول پاک اللہ کا نبی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں مگر رسول، محمد نہیں مگر رسول، یعنی رسول پاک 24 گھنٹوں کے لیے ہر وقت رسول ہے، یعنی کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں رسول پاک رسول نہ ہو۔ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں، جس نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا، محمد رسول اللہ نبی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے محبوب نبی، مجھ اللہ کو صبح کی قسم، اے میرے محبوب نبی، مجھ اللہ کو رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، صبح کی قسم، سورج کی قسم، سورج کی کرنوں کی قسم، رات کی قسم، رات کے چھائے ہوئے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے میرے محبوب نبی، جب سے تو نبی ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، جب سے تو نبی ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ، وما قلی، اور
سے ناراض نہیں ہوا. اللہ نے رات کی قسم کھائی, اللہ نے دن کی قسم کھائی, یعنی دن اور رات میں 12 گھنٹے, یعنی 24 گھنٹوں کی اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی, جب سے تو نبی ہے, جب سے تو نبی ہے. درود پڑھ لے محمد والے. اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا, آدم کو سجدہ ہوا, وہ سجدہ آدم کے ڈھانچے کو نہیں, آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں. نفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین, کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے سجدہ کرنا ہے روح. اس روح کا دوسرا نام نور مصطفیٰ. اس روح کا دوسرا نام روح کا نور بھی کہتے ہیں. روح کا دوسرا نام ہے نور مصطفیٰ. رسول پاک نے روح تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, اللہ نے رسول پاک کے نور کو جب آدم علیہ السلام کی شلب میں منتقل کیا تو پھر اعلان فرمایا کہ جب میں اپنے روح کو یعنی نور مصطفیٰ کو میں پھونک دوں پھر تم نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ جو ہو رہا تھا میرے پاک نبی کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہو رہا تھا. یہ جو سجدے ہو رہے تھے یہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے سجدہ ہو رہا تھا. اور 950 سال تک آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتے رہے. 950 سال تک تیرے اور میرے نبی کا نور آدم کی پیشانی میں چمکتا رہا. اس لیے آدم علیہ السلام جب سفر کرتے تھے, چلتے تھے, تو سامنے جب درخت آتا تھا تو درخت بھی آدم کو سجدہ کرتے تھے. کوئی جانور آتا, جانور احترام کرتے تھے کیونکہ پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. یعنی سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور صلب آدم میں آیا. آدم کے بعد آدم کی اولاد میں ہر ایک میں نہیں گیا کیونکہ اس میں ایک قاتل بھی تھا, ایک مظلوم بھی تھا. پھر آدم کی اولاد میں سے جناب شیش میں آیا, شیش کے بعد انوش میں آیا, انوش کے بعد میراہیل میں آیا, میراہیل کے بعد مستوشلت میں آیا, مستوشلت کے بعد رمل میں آیا, رمل کے بعد نوح میں آیا, نوح کے بعد سام میں آیا, سام کے بعد ارفشر میں آیا, ارفشر کے بعد آبر میں آیا, آبر کے بعد شالک میں آیا, شالک کے بعد کالے میں آیا, کالے کے بعد اسرو میں آیا, اسرو کے بعد لاہور میں آیا, لاہور کے بعد تارک میں آیا, تارک کے بعد ابراہیم میں آیا, ابراہیم کے بعد تیرے اور میرے نبی کا نور اسماعیل میں آیا, اسماعیل کے بعد کدار میں آیا, کدار کے بعد حمل بن حبشی میں آیا, حمل بن حبشی کے بعد آد میں آیا, آد کے بعد آس میں آیا, آس کے بعد ادنان میں آیا, ادنان کے بعد نزار میں آیا, نزار کے بعد ہوئی میں آیا, ہوئی کے بعد کاب میں آیا, کاب کے بعد قسم میں آیا, قسم کے بعد عبد اللہ میں آیا, عبد اللہ کے بعد ہاشم میں آیا, ہاشم کے بعد تیرے اور میرے نبی کا نور اب تک مطلب کی سنت میں آیا. تو اکیلا تھا, تنہا تھا, یگانہ تھا. جب وہاں سے سفر کرتا ہوا اب تک مطلب کی سنت میں آیا تو اللہ نے اب تک مطلب کی سنت میں اس نور کے 2 جز کر دیے, 2 حصے کر دیے. ایک نور کا حصہ عبداللہ کی سنت میں آ گیا, ایک نور کا حصہ ابو طالب کی سنت میں آیا. جو عبداللہ کی سنت میں آیا وہ محمد رسول اللہ بن کر چمکا ہے, جو ابو طالب کی سنت میں آیا وہ علی ولی اللہ بن کر چمکا ہے.
رسول کو نازل کیا۔ انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، وہ اللہ جس نے تمہاری طرف رسول کو نازل کیا۔ تو کہتے ہیں یہ نازل کے وہ اینجل درجے میں قرآن کہہ رہے بندے جمعوں پہ جناب وہ نازل نہیں ہوتے، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہاری طرف رسول کو نازل کیا جو ذکر اسی میلاد منا رہے اللہ فرما رہا ہے میں نے محمد کو نازل کی موجود ہے۔ انزل اللہ علیکم ذکر، میں نازل کا ترجمہ نازل ہی کر رہا ہوں۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف، کس کو؟ ذکر رسول، اس رسول کو جو خود رسول بھی ہے اور جو ذکر بھی ہے، توجہ ہے، رسول بھی ہے ذکر بھی ہے۔ اب میں پھر آج پڑھ رہا ہوں اللہ کو سورہ الحجر میں 94 پارے میں فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 28ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول نازل ہوا جو ذکر ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا جو ذکر ہے، یعنی جو قرآن وہ مصطفیٰ، جو مصطفیٰ وہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے، اور جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے وہیں سے مصطفیٰ نازل ہوا ہے۔ قاری صاحب آج ماشاءاللہ وہ میرا ڈیوٹی ٹھیک ہوگی خود پڑھنے محمد والے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کو ٹائر چلا ہے تو رابطہ رہا تو میں ڈیوٹی روڈ سے لے کے گیا ڈیوٹی روڈ سے بریک لگی ہے ضرور پڑھو محمد والے ماشاءاللہ۔ ان کو مولا نے اچھے خوبصورت عظم اعمال عطا فرمائے، اور جو انہیں تلاوت کرنے لگے پورے علاقے کو ہوتا سکتے سارے سنی پر آتے ہیں جو شیعہ نے چاہیے قرآن پڑھنا رسید یہ بہتر ہے درود پڑھو اللہ نے قرآن میں رسول پاک کو ذکر کہا اور قرآن کو بھی ذکر کہا، قرآن بھی ذکر مصطفیٰ بھی قرآن بھی نازل ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن جو ذکر ہے اللہ فرماتا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، تو جو قرآن میں شک کرے وہ کافر ہے، وہ بے دین ہے، اور جو قرآن محمد کے دل پہ نازل ہوتا ہے جو محمد میں شک کرے۔ اچھا قرآن کے ذکر ہونے میں بس میں چرچا نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے ذکر ہونے میں اور مصطفیٰ کے ذکر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ رسول پاک سے پہلے سوالات نبی ہے، حضور سے پہلے سوالات نبی ہے نا، یعنی عیسیٰ سے لے کر آدم تک اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کم از کم 3 رسول ایسے ہیں جن کو اللہ کی کتابیں عطا فرمائی ہیں، اور 120 صحیفے ہیں، 4 کتابیں ہیں، ان میں اور ہمارے نبی میں ان کتابوں میں اور قرآن میں فرق یہ ہے، ان شریعتوں میں اور ہماری شریعت میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو صحیفہ عطا فرمایا، جناب شیش کو صحیفہ عطا فرمایا، جناب نوح علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جناب داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ طریقہ اور اصول یہ تھا کہ اللہ اس نبی کو کہتا تھا کہ اس پہاڑی پر چل کر آ، یہاں پر کم از کم 40 دن کے لیے چلا لگا عبادت کر، پھر کتاب ملے گی۔ وہ 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتا، پھر صحیفہ ملتا، پھر کتاب ملتی۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی یاد رکھ تو عیسیٰ جیسا تو نہیں ہے، تو موسیٰ جیسا تو نہیں ہے، یاد رکھ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی کتاب کا محتاج تھا، قرآن سونے کے نام ہوتا ہے۔ عیسیٰ کتاب لینے کے لیے گیا، کتاب چل کر لے آئی، موسیٰ کتاب لینے کے لیے کتاب چل کر لے آئی، داؤد کتاب لینے کے لیے گیا تھا، کتاب چل کر لے آئی، ابراہیم صحیفہ لینے کے لیے گئے تھے،
اس پر چل کر نہیں آیا تھا. اللہ فرمایا میرے محبوب نبی یاد رکھ اگر تو مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں چل کر آئے گا, اگر تو مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں چل کر آئے گا. قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں, یا پھر مکی صورتیں ہیں یا پھر بدری صورتیں ہیں. جب میرا رسول مکہ میں تھا تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا, جب مدینہ میں تھا تو قرآن مدینہ میں نازل ہو رہا تھا. اللہ فرمایا میرے محبوب نبی یاد رکھ تیری نبوت باقی نبیوں جیسی نہیں, تیری کتاب باقی کتابوں جیسی نہیں ہے. اگر تو گھر میں ہے قرآن گھر میں آئے گا, اگر تو دربار میں ہے قرآن دربار میں آئے گا, اگر تو بازار میں ہے قرآن بازار میں آئے گا, اگر تو غار میں ہے اگر تو پہاڑ پر ہے تو قرآن پہاڑ پر آئے گا. اگر تو کسی کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے قرآن وہاں پر آئے گا. اگر تو کسی کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے تو قرآن وہاں پر آئے گا. اگر تو سلو کر رہا ہے تو قرآن حالت سلو میں آئے گا. اگر تو جنگ کر رہا ہے تو قرآن حالت جنگ میں آئے گا. اگر تو اہل بیت میں ہے قرآن اہل بیت میں آئے گا. اگر تو اصحاب میں ہے قرآن اصحاب میں آئے گا. اگر تو ازواج میں ہے قرآن ازواج میں آئے گا. اگر تو آخری حج کر رہا ہے تو قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر خم غدیر کے میدان میں من کن تو والا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر رہا ہے تو اے میرے محبوب نبی یاد رکھ میرا قرآن وہاں نازل ہوگا جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میرا قرآن نازل ہوگا. آخری جملہ تو سمجھو ایک گھنٹہ رہا وہ آخری جملہ کہہ رہے رہا تو جان چھوڑ تو مولوی لمبا ہو گیا بندے نے کہا کہ جان نہیں چھوڑو یا کہتا پوچھنا ویسے ہی اچھی گل نہیں اور اصلاح کی تھی ایک ایک دن پوچھو اٹھتا جائے تو پھر سارے اٹھتے گئے مولوی صاحب پڑھتے گئے ایک جنا بیٹھا رہا وہ جنا کرسی جناب بیٹھا وہ اٹھے آؤ نے مکھا چلے نے سبحان اللہ یا بڑا ذوق والا بندہ ہے بڑا علم رکھنے والا بندہ ہے ساری دنیا ٹوٹ گئی تینوں بڑی سمجھ بھی آ گئی انہوں نے کہی مجھے تیری سمجھ نہیں آتی میں کرسی سے پڑھ ایک کرسی ساڑھے گھر ہو آئی سباب پر پہنچ گیا جشن ہے تو جشن کی گل ہو کر لیے سارے پنجاب کے تین گلیں بڑی اوکھیاں تجربہ تین کام بڑے اوکھے کہ بعد چھپڑ بہ جائے چھپڑ بیٹھی وہ پتا ہے بعد چھپڑ کٹنی بی پی بیوٹی پارلر چلی جائے تو میں نے بڑا تجربہ میں 30 سال ہو گئے نکاح پڑھ گئے جانے کا مراجعوں کے لیے بی بی کرمالی چلی جائے بیوٹی پارلروں کو جانا ہوتا ماجد چھپڑ سے میں جب پڑھنا ہوتا ہے کہ مولوی سپیکر کے آ جائے میرا کافی جملہ سبحان اللہ میرے بعد نبی نے فرمایا کہ یا علی انتا و انا من نور اللہ علی تیرا میرا نور ہے یا علی انت و انا من شجرۃ واحدۃ علی تیرا میرا شجرہ ایک ہے علی تیرا میرا نور ایک ہے میں انشاءاللہ مولا کا شکر ادا کروں گا کہ ایس سپیکر تے میں ایک گھنٹہ پہلے سے پڑھ
یا علی تیرا میرا نور ایک، یا علی تیرا میرا شجرہ ایک، لوگوں کے شجروں کا پتہ نہیں، کسی کو اپنے شجرے کا پتہ نہیں، جو دادا میرا ہے وہی تیرا ہے۔ یعنی جو شجرہ میرا وہ تیرا۔ اب آخری پورا پڑھنا، اور یہ جملہ ہے ہمارے برادر اسلام کی کتاب جنابی المبدل علامہ قندوزی حنفی بلخی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب جنابی المبدل کی دوسری جلد میں، کیونکہ پاک نبی کی مسجد ہے، مسجد صحابیوں سے بھری ہوئی ہے، رسول پاک کھڑے ہوئے، مولا نے کھڑا کیا، پھر پاک نبی نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے دائیں کندھے پہ رکھ کے فرمایا لہو و قلمی یا علی، قلب و قدمی یا علی، روح و روحی یا علی، جسم و جسمی یا علی، قلب و قلبی یا علی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت وانا منکا۔ اس پوری حدیث میں تیرے اور میرے ملاد والے نبی کی زبان سے 7 مرتبہ یا علی کا نعرہ نکلا ہے۔ رسول پاک فرماتے کہ علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا دل میرا دل ہے، تیرا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا قیامت والے دن بھی بھائی ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تیرے اور میرے نبی میلاد والے نبی کی زبان سے، پاک زبان سے، جس سے 23 سال قرآن نکلا ہے، اس زبان سے یا علی کا نعرہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا علی کا نعرہ کسی مولانا کی ایجاد نہیں، یا علی کا نعرہ کسی شیعہ کی ایجاد نہیں، یا علی کا نعرہ کسی ملا مفتی کی ایجاد نہیں، یا علی کا نعرہ کل بھی نبی کی سنت تھی، یا علی کا نعرہ آج بھی نبی کی سنت ہے۔ اور اس روایت کو پڑھنے کا جو نتیجہ ہے، اثر جو ہے وہ اور ہوا، حضور نے فرمایا کہ علی تیرا خون میرا خون، یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون تیرا خون، فرمایا کہ تیرا خون میرا میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جان میری جان، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے میرا خون تیرا خون، فرمایا نہیں تیرا خون میرا خون۔ ہر شریف بیٹے کی رگوں میں خون ہوتا ہے اس کے شریف باپ کا، میری رگوں میں جو خون ہے یہ میرے باپ کا، آپ کے رگوں میں خون آپ کے باپ کا۔ رسول پاک فرمایا کہ علی تیرا خون میرا خون ہے، علی کے جسم میں خون ہے ابو طالب کا، علی کے جسم میں خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ ابو طالب کا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ علی تیرا خون میرا خون ہے، لیکن کفر نفاذ، اگر تیری نظر میں ابو طالب کافر تھا تو رسول پاک فرمایا کہ علی تیرا خون، رسول پاک کو فقط فرما رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان کی اس منزل پر فائز ہے کہ ابو طالب کا خون محمد کا خون ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا لال میری گود میں آیا، رسول پاک جب گود میں آئے، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے گھر مکہ میں بیٹھ کر اضاءت لی قصور الشام وقصدی، کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کیا، نور مصطفیٰ۔
میرا پاک نبی دنیا میں نور مجسم بن کر آئے، اس نور مجسم کے وسیلے سے مولا ہماری اس حاضری کو قبول اور اس بات میں ربی برادران آپ جنہوں نے بھی حصہ لیا، حاضر ہونا بھی حصہ ہے، مولا تمام کی توفیقات، مال، رزق، عزت، وقت میں اضافہ فرما، ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ محمد و آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا کی بھی آمد ہے، مولا صادق کی وجہ سے مولا ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور کلندر پاک نے جو شعر لکھا ہے، شاہ کلندر نے وہاں پر شعر لکھا ہوا ہے کہ جعفری باش در خدا خواہی وغیرہ ہر در طریق گمراہی، تو لکھ رہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ تک جاؤں تو جعفری بن جاؤں، جعفری باش کر خدا خواہی خدا کا ہر در بطری گمراہی، جعفر صادق کا دروازہ چھوڑ کر جس دروازے پر بھی جائے گا یا جس رستے پر بھی جائے گا وہ کل بھی گمراہی کا رستہ تھا، وہ آج بھی گمراہی کا رستہ ہے۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں بھی ہیں، مولا تمام کی شرعی حاجات کو حاضر دعاؤں کی دعا ہے، ہم سب کو مولا پاک کا حضور خدا فتح اللہ سرکار کامل آل محمد پر ظہور